بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 44واں باب ہے کتاب النفقات، سبق نمبر 1، عورت کے خرچے میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں۔ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجها مسلمۃ کانت او کافرۃ اذا سلمت نفسها فی منزلہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها یعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج موسرا فإن امتنعت من تسلیم نفسها حتى يعطيها مہرها فلها النفقة وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليه نفسها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نفقہ یہ واجب ہے عورت کے لیے خاوند پر، چاہے عورت مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ جب عورت نے خاوند کے مکان میں اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو خاوند پر اس عورت کا خرچہ اور اس عورت کے کپڑے اور اس عورت کی رہائش لازم ہے۔ اعتبار کیا جائے گا اس میں ان دونوں کی حالت کا اکٹھے، چاہے وہ مالدار ہو خاوند یا تنگ دست ہو۔ اور اگر عورت منع کر دے اپنے آپ کو سپرد کرنے سے، یہاں تک کہ خاوند اس کا مہر اس کو ادا کر دے، تو اس عورت کے لیے نفقہ لازم ہوگا۔ اور اگر عورت نافرمان ہو تو اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس خاوند کی جگہ میں لوٹ آئے۔ اور اگر عورت چھوٹی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، اگرچہ وہ اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دے۔ اور اگر خاوند چھوٹا ہو کہ وہ وطی پر قادر نہ ہو اور عورت بڑی ہو تو عورت کو نفقہ ملے گا خاوند کے مال سے۔ اور جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی کو نفقہ اور رہائش ملے گی اس کی عدت میں، چاہے وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نکاح، طلاق، عدت اور یہ سارے احکام و مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ ایک اور حکم نفقات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو باب ہے اس باب کے اندر نفقہ کے حکام اور جن پر نفقہ واجب ہے اس کو بیان کریں گے۔ دیکھیے جو نفقات ہے یہ جمع ہے نفقہ کی۔ نکاح اور اس کے علاوہ جو دیگر اسباب اور علل ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص کا دوسرے کے اوپر نفقہ واجب ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بیان کرنے کے بعد اب اہل و عیال کو خرچہ جو دیا جاتا ہے اس خرچے کے احکام اور اس سے متعلقہ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ یہ جو نفقہ ہے اس نفقے کی متعدد اقسام ہوتی ہیں۔ منکوحہ ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے، مطلقہ ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے، ذوی الارحام ہے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا چونکہ اس کی متعدد اقسام ہیں اس لیے اس کی اقسام کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جمع کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ نفقہ اس خرچے کو کہا جاتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ نفقہ امر واجب ہوتا ہے، یعنی اس نفقے کا مہیا کرنا خاوند پر، باپ پر یا آقا پر واجب اور لازم ہوتا ہے۔ یہ تفصیل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں کتاب کے مسئلے کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، نفقہ واجب ہے عورت کے لیے اس کے شوہر پر، چاہے وہ عورت مسلمان ہے چاہے وہ عورت کافر ہے۔ نفقہ زوجیت اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قسم ہوتا ہے کھانا، دوسری قسم ہوتی ہے اس کے اندر کپڑا اور تیسری قسم ہوتی ہے اس کے اندر رہائش۔ کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اس کی پھر 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھانا پکانے کے تمام لوازمات وہ بیوی کو مہیا کرے۔ اگر اس نے گھر کے اندر بیوی سے کھانا پکوانا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو آٹا فراہم کر کے دے، اسی طریقے سے اس کو چولہا لا کر دے، اس کو برتن لا کر دے، اور اسی طرح گھی کا انتظام کر کے دے۔ جو سالن اس نے بنوانا ہے عورت سے، اس سالن کے تمام لوازمات کا مہیا کرنا اور انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اور اگر یہ سارے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، بازار سے منگوانا چاہتا ہے یا آن لائن آرڈر کرنا چاہتا ہے تو پھر خاوند کی مرضی ہے، عورت سے گھر پہ نہ پکوائے، وہ آن لائن آرڈر کر دے یا پھر خود بازار سے پکا پکایا کھانا لے کر آئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کھانا ہے، کھانے کا لوازمات کا انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کپڑا۔ کپڑے میں اس میں یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ عورت کو سوٹ بنا کر دے۔ اب یہ جو عورت کو سوٹ بنا کر دیا جائے گا اس میں موسم کا اعتبار اور موسم کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر سردی ہے تو اس میں سردی کے مطابق لباس تیار کر کے دیا جائے گا، اگر گرمی ہے تو اس میں گرمی کے مطابق لباس دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ عورت کو رہائش بھی فراہم کرے گا۔ کم از کم یہ ہے کہ ایک ایسا علیحدہ کمرہ ہو جس کمرے کے اندر مکمل تصرف اور اختیار عورت کا ہو، اس میں خاندان کے دیگر افراد کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو یہ جو سارے کے سارے کام ہیں یہ عورت کے حقوق میں سے ہیں جس کو نفقہ زوجیت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ خاوند نے بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا ہے کہ نفقہ یہ واجب ہے عورت کے لیے اس کے خاوند پر، مسلمتن کانت و کافرہ، چاہے وہ عورت مسلمان ہو چاہے وہ عورت کافرہ ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مسلمان ہو تب بھی اس کو نفقہ ملے گا، اگر عورت کافرہ ہے یعنی اہل کتاب ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے جو مسلمان کے نکاح کے اندر ہے، تو ایسی عورت کو بھی نفقہ ملے گا۔ اذا سلم نفسها فی منزلہ، جب عورت اپنی ذات کو خاوند کے مکان میں خاوند کے سپرد کر دے۔
جب عورت خاوند کے پاس آ چکی ہے، خاوند کے مکان میں آ چکی ہے، تو پھر اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ خاوند کے ذمہ لازم ہے۔ اگر عورت خاوند کے مکان میں آئی ہی نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے لیکن عورت اپنے میکے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو جب تک وہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اس کو سکنا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کو کپڑے بھی نہیں ملیں گے۔ البتہ اگر وہ خاوند کے مکان میں آ چکی ہے تو پھر کیا ہے، پھر خاوند پر لازم ہے اس کا نفقہ، اس کو خرچہ بھی دے گا، اور اسی طریقے سے اس کو کپڑے بھی دے گا اور اس کو رہائش بھی فراہم کرے گا۔ یعتبر ذالک بحالہما، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خاوند نے یہ جو اس کو نفقہ دینا ہے بیوی کو، اس میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ آیا مرد کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، یا بیوی کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، یا دونوں کی حالتوں کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں ان دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے خاوند کی حالت کا اعتبار ہو۔ مثلا یہ کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو پھر خاوند پر امیروں والا نفقہ لازم ہوگا، اگر دونوں تنگ دست ہیں تو پھر خاوند کے اوپر غریبوں والا نفقہ لازم ہوگا، اور اگر ایک مالدار اور ایک تنگ دست ہے تو خاوند کے اوپر درمیانے درجے کا نفقہ لازم ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نفقہ دیا جائے گا اس میں دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اکٹھے، چاہے خاوند مالدار ہو چاہے خاوند تنگ دست ہو۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے سے روک دیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تم میرا مہر ادا کرو مجھے، پھر میں اپنی ذات کو تمہارے حوالے کروں گی۔ تو کیا ایسی عورت ناشزہ شمار ہوگی؟ کیا ایسی عورت کو نفقہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مہر کا لینا یہ عورت کا حق ہے۔ عورت کو شریعت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ جب تک وہ مہر وصول نہ کرے، خاوند کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ تو اگر خاوند کو اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دے رہی ہے کہ خاوند نے اس کو مہر نہیں دیا ہے، تو ایسی عورت ناشزہ شمار نہیں ہوگی، لہذا ایسی عورت کے لیے نفقہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہ فرمایا فَإِنِ امْتَنَعَتْ، اگر عورت نے اپنی ذات کو سپرد کرنے سے منع کر دیا یہاں تک کہ خاوند اس کو اس کا مہر دے دے، فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو پھر ایسی عورت کو نفقہ ملے گا کیونکہ ایسی عورت ناشزہ شمار نہیں ہوگی۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اور اگر عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو تو اس عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر عورت خاوند کے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر چلی جاتی ہے، یا ناحق چلی جاتی ہے، بلا سبب چلی جاتی ہے، خاوند کے گھر میں واپس جب تک نہیں لوٹے گی، ایسی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر عورت خاوند کے گھر کے اندر موجود ہے لیکن خاوند کو اپنے سے وطی کرنے نہیں دیتی ہے، جماع کرنے سے منع کر دیتی ہے، تو اگر تو کسی مجبوری کی وجہ سے منع کرتی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بغیر مجبوری کے منع کرتی ہے تو پھر ایسا کرنا عورت کے لیے حرام ہے، لیکن ایسی عورت نفقے سے محروم نہیں ہوگی، ایسی عورت کو نفقہ ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو نفقے کا جو حقدار ہوتا ہے وہ عورت ہوتی ہے جو خاوند کے گھر کی پابندی کرتی ہے، تو یہاں پر عورت چونکہ خاوند کے گھر میں موجود ہے، لہذا ایسی عورت کو نفقہ ملے گا۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اگر عورت ناشزہ یعنی نافرمان ہو تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ عورت خاوند کے مکان میں واپس لوٹ آئے۔ وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا، دیکھیں جو نفقہ واجب ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ عورت جماع کے قابل ہو۔ اگر عورت ایسی ہے جو جماع کے قابل نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اس سے جماع نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسی عورت نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، اگرچہ وہ خاوند کے مکان کے اندر ہی کیوں نہ رہتی ہو۔ البتہ اگر ایسا ہے کہ خاوند چھوٹا ہے، عورت بڑی عمر کی ہے، بالغہ ہے، جماع کے قابل ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر چونکہ عورت قابل جماع ہے لہذا عورت کو نفقہ ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو قصور ہے وہ عورت کا نہیں ہے، وہ خاوند کا قصور ہے، خاوند جماع کے اوپر قادر نہیں ہے تو عورت کا قصور نہیں ہے، لہذا عورت نفقے کی حقدار ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر عورت چھوٹی ہے کہ جس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اگرچہ وہ اپنی ذات کو خاوند کے سپرد ہی کیوں نہ کر دے۔ اور اگر خاوند چھوٹا ہو جو وطی پر قادر نہیں ہے اور عورت بڑی ہے، وطی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ایسی عورت کو نفقہ ملے گا خاوند کے مال سے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جب تک وہ بیوی عدت کے اندر موجود ہے اس کو نفقہ بھی ملے گا، اس کو سکنا بھی ملے گا، چاہے اس کو طلاق رجعی دی ہو چاہے اس کو طلاق بائن دی ہو، اور عورت چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ غیر حاملہ ہے۔ تو جب عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، عورت عدت کے اندر بیٹھی ہے، تو جب تک وہ عدت کے اندر بیٹھی ہے تو چونکہ وہ شوہر کے مکان کے اندر موجود ہے لہذا اس کو خرچہ بھی دیا جائے گا، کھانے پینے کو بھی اس کو دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو رہائش بھی فراہم کی جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو نفقہ بھی ملے گا، اس کو سکنا بھی ملے گا عدت کے دوران، چاہے طلاق رجعی دی ہو چاہے طلاق بائن دی ہو، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔